یہ محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اس جہان میں اندھا ہوگا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ لیکن بات یہاں پر ظاہری اندھے کی نہیں بلکہ باطنی اندھے کی ہو رہی ہے۔ بات بصارت کی نہیں بلکہ بصیرت کی ہو رہی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جسے یہاں دیدار الہی نہ ہوا اسے آخرت میں بھی دیدار الہی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قیامت کے دن انسان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا، اور انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی اور محرومی یہ ہوگی کہ وہ اس وقت بھی اللہ کو دیکھنے اور پہچاننے کے قابل نہیں ہوگا۔ دیدار الہی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر برِ صغیر پاک و ہند کے بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ نے بات کی ہے اور معرفت الہی کی ترغیب دیتے آئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس خدا کی عبادت نہیں کروں گا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی دیکھو ہر طرف میرا ہی چہرہ ہے۔ اس ساری کائنات کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ در حقیقت انسان کی تخلیق کا واحد سبب بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر مزید زور دیا اور فرمایا، جو اللہ کو دیکھے بنا اس کی پہچان یا عبادت کا دعویٰ کرے وہ منافق ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت یا پہچان کے لیے اس کا دیکھنا شرط ہے۔ یہاں ہمیں ایک سوال پریشان کرتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن ہے، یا دیدار الہی کی ٹرم صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے؟ اور اگر دیدار الہی ممکن ہے تو اللہ کے دیدار کے لیے آخر کون سی آنکھ چاہیے؟ کیا یہ خاص قسم کی آنکھ بصارت کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جسے اکثر لوگ بصیرت کہہ کے پکارتے ہیں؟ کیا ایک عام انسان اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ کیا عام انسان کی رسائی عرش معلیٰ تک ہو سکتی ہے؟ اگر دیدار الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو آخر انسان اس منزل تک پہنچتا کیسے ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب آج آپ اس ویڈیو میں جان لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ عالم ارواح میں الست کے مقام پر انسان کی روح اپنے رب کا دیدار کر چکی ہے، مگر عالم ارواح میں بتائے گئے وہ لمحے ہمیں یاد نہیں ہیں، اور انسان نے اللہ کے جس نور کا دیدار عالم ارواح میں کیا تھا وہی نور انسان کے سینے میں پاک پردوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اسی خاص نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر، اور ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یہی وہ خاص امانت ہے کہ جو انسان اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے مگر اس سے آشنا نہیں۔ قرآن و حدیث میں بار بار جگہ جگہ پر انسان کو اسی امانت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ امانت اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے؟ تو انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اپنے اندر سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کا وہ خاص راز بھی انسان کے اپنے ہی اندر دفن ہے، جسے کھوجنے کے لیے انسان اس زمین پر اتارا گیا ہے۔ جہاں انسان کو ظاہری بصارت عطا کی گئی ہے وہاں اسے باطنی بصیرت بھی عطا کی گئی ہے۔ جس شخص کی باطنی آنکھ اس دنیا میں بند ہے اس شخص کی یہ باطنی آنکھ اگلے جہان میں بھی بند ہی رہے گی۔ جو یہاں دیدار الہی سے محروم رہا وہ وہاں بھی دیدار الہی نہیں کر پائے گا۔ ناظرین، جو احادیث اب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ اس بات کی تصدیق کریں گی کہ دیدار الہی بالکل ممکن ہے، اور ایک عام انسان اس خاص علم کو حاصل کر کے اس خاص منزل تک پہنچ سکتا ہے۔
بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اسی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے رب کو بالکل اسی طرح دیکھو گے جیسے اس وقت 14ویں کے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اللہ کے دیدار میں کوئی دشواری یا پریشانی نہیں ہوگی۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، جو شخص دیدار الہی کا علم حاصل کر کے اسے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اسی مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واقعی ایسا ممکن ہوگا کہ ہم رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں شام کے سورج یا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ایسے ہی تمہیں اللہ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی یا دشواری نہیں ہوگی۔ مستدرک کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرے اور مجھے خاص بصارت سے نوازا جائے؟ یہ احادیث واضح بتا رہی ہے کہ دیدار الہی ممکنات کائنات میں سے ایک ہے اور ایک انسان دیدار الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا اور قرب الہی کے درجے پر فائز ہونا قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے، اور اللہ کا دیدار انسان کو 3 طرح سے ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل ہے خواب میں اللہ کو دیکھنا۔ اس خاص خواب کو نور الہی کا خواب کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان اللہ کے نور کا نظارہ سوتے ہوئے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ حالت خواب میں کرتا ہے۔ دیدار الہی کی دوسری منزل مراقبہ کے دوران اللہ کا دیدار ہے۔ اس خاص مراقبے کے دوران جسمانی حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور باطنی حواس اچانک اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اسی مراقبے کے دوران انسان کی روح بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہے اور دیدار الہی سے مشرف ہوتی ہے۔ تیسری قسم دیدار الہی کی وہ قسم ہے جس میں انسان کا جسم اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کسی اور عالم میں چلی جاتی ہے جہاں دیدار الہی کی عظیم نعمت سے آشنا ہوتی ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے کہ دیدار الہی کے اس کمال درجے پر پہنچنے کے لیے انسان کو کسی کامل مرشد، گائیڈ، رہنما یا روحانی پیشوا کی ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے اس راز سے آشنا کر دے۔ اولیاء اللہ انسان کے سامنے اسی راز کو کھول دیتے ہیں جو انسان کے اپنے ہی سینے کے اندر دفن ہے، وہی راز جسے اللہ نے پہاڑوں، زمینوں، آسمانوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اس راز کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان کے اندر یہ راز ایک بیج کی صورت میں موجود ہے۔ مرشد اس بیج کو معرفت الہی کی زمین میں بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے اپنی روح سے حرارت بخشتا ہے، آہستہ آہستہ اسے سینچتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بیج زمین کا سینہ چیرتے ہوئے کمپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ کسی روحانی پیشوا کے بغیر دیدار الہی کی منزل تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روحانی پیشوا کی تلاش ہر انسان کا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ والوں کی قربت سے روح زندہ ہوتی ہے اور معرفت الہی کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے ندا آتی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہر حال میں سوالوں سے بے نیاز ہو گیا، اور جو مجھے نہیں دیکھ پایا
وہ کسی قسم کے سوالات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور آخر وہ لفظوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے دیدار کا سوال علم کے ساتھ کیا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے یہ سوال بغیر علم کے کیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، مگر جو میری طرف کوشش کرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے محبوب کو دیکھا اس نے حقیقت میں اللہ ہی کو دیکھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنی جان اللہ کو دی اس نے اسم اعظم حاصل کر لیا، اور جس نے اسم اعظم حاصل کر لیا اس نے اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام ذائقوں میں سب سے زیادہ لذت دینے والا ذائقہ دیدار الہی کا ہے، اور دیدار الہی کی خواہش دنیا کی تمام خواہشات سے بڑھ کر ہے۔ بے شک یہ دنیا ایک معمولی اور فانی چیز ہے، اور فرماتے ہیں کہ دیدار الہی کے سوا ہر چیز مردار ہے، اسی لیے سچے عاشق ہی اسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ دیدار الہی ایک خاص علم ہے جو یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں سے حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کتاب میں ملتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ کی خاص عطا سے ملتا ہے اور کسی اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے۔ جو آنکھ اللہ کا دیدار کر لے وہ دنیا کی تمام لذتوں سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے پہچانے بنا جانے بنا نہیں مرنا چاہتا، تو اس کے جواب میں غیب سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا۔ اس خاص علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مدینۃ العلم تک رسائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی علیہ السلام اس شہر کا دروازہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس علم کا وہ شہر ہے کہ جس میں کائنات کے تمام علوم بند ہیں، اور جس کسی کو بھی دیدار الہی کی نعمت سے نوازا جائے گا اسے اس خاص علم کی عطا نبی علیہ السلام کی طرف سے ہی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر کے ساتھ وفاداری انتہائی ضروری ہے۔ جو ان کا وفادار نہیں وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ دیدار الہی کا یہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیدار الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل یا قلب تک ہی پہنچنا ہے، اور قلب میں چھپا وہ راز آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ ہمارا یہ سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، مگر ایک انسان چھوٹے سے آئینے میں اس سورج کو دیکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے سورج دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر موجود قلب ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر اس مشاہدے کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے خاص لوگوں کی صحبت میں رکھے، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور موج میں رہیں۔ اللہ حافظ۔